ایک چوڑیاں بیچنے والی کو مجھ سے پیار ہو گیا۔ اس کی کیا کمال محبت تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی وہاں کی مشہور چیز میرے لیے تحفے میں لاتی تھی۔ وہ میری خاطر میرے شہر میں 4 سال تک رہی۔ روزانہ میری منتیں کرتی اور روتی رہتی، کہتی تھی کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ میرے لگاتار انکار پر وہ واپس اپنے آبائی گاؤں جنگ چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہو سلطان کے مزار پر گیا۔ میں ادھر مزار کے باہر کھڑا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا۔ میں نے دیکھا تو وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی۔ خوشی کے مارے وہ کہنے لگی کہ میری دعا رنگ لے آئی، تم سے ملاقات ہو گئی۔ میں جب بھی دربار پر آتی تھی تو تجھے ہی مانگتی تھی، اب تیرے لیے بیٹھی ہوں، شادی نہیں کی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، بھیک مانگنا، چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں ہے، یہ تو سب میری قسمت کا اور میرے نصیب کا قصور ہے، تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ وہ سب کے سامنے میرے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ کہنے لگی کہ بس ایک دفعہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ دوستوں نے بولا کہ چلو جاؤ ایک دفعہ ہو آتے ہیں۔ میں نے ہاں کر دی تو وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا گھر 50 کلومیٹر دور تھا۔ سارے راستے وہ بہت خوش تھی۔ ہم اس کے گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں سب گھر کچے تھے، لیکن صفائی پکے گھروں سے بھی زیادہ تھی۔ سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم ان کے گھر پہنچے تو اس کی سب سہیلیاں جمع ہو گئیں۔ پھر اس نے ہمارے لیے کیا مزے کا کھانا بنایا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی تو سارا وقت تمہارے نام کی تسبیح کرتی ہے۔ اور پھر جب ہم واپس آنے لگے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میرے ہاتھ چوم کر کہنے لگی کہ تیرا قصور نہیں ہے، میری قسمت کا قصور ہے جو میں چوڑیاں بیچنے والی کے گھر پیدا ہوئی۔ بڑی مشکل سے ہم سب نے اسے چپ کرایا اور پھر ہم واپسی کے لیے نکل آئے۔ میں کار کے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تب تک دیکھتی رہی جب تک ہماری گاڑی اس کی نظروں سے دور نہیں ہوئی۔ وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ پھر ایک دن میرا اس سے ملنے کو دل کیا تو میں اس کے گاؤں چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی، کھانا پینا سب چھوڑ گئی تھی اور ایک دن اس کی موت ہو گئی۔